آداب ناظرین، خاص ملاقات میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ خاص ملاقات میں آج بات ہوگی اردو کی۔ ہمارے ملک میں اردو کے فروغ کو لے کر بات ہوگی۔ ہمارے ملک میں ریاستوں میں بہت سی اردو اکیڈمیاں موجود ہیں جو اردو کے فروغ کے لیے کام کرنے کا دعویٰ کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ قومی سطح پر ہمارے ہاں جو وزارت انسانی فروغ کی جو وزارت ہے اس کے تحت ایک ادارہ آتا ہے، قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان، یعنی کہ NCPUL۔ اس کے بہت سے مراکز ہیں جو ملک بھر میں اردو کے فروغ کے لیے کام کرتے ہیں۔ قومی کونسل کو لے کر بہت باتیں ہوتی رہتی ہیں، اور اس کے علاوہ قومی کونسل کسی نہ کسی وجہ سے خبروں میں بھی رہتی ہے۔ ان دنوں قومی کونسل جو ہے اس وجہ سے خبروں میں ہے کہ اسے ایک نئے ڈائریکٹر ملے ہیں، اور ایک نئے ڈائریکٹر اس انداز سے ملے ہیں کہ ان کے اندر کچھ کرنے کا عزم جو ہے وہ ابھی سے دکھائی دے رہا ہے۔ ان کے اندر وہ توانائی جو ہے وہ محسوس کی جا رہی ہے۔ یہ ہم نہیں کہہ رہے، اردو کے اخبارات کہہ رہے ہیں۔ تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ ہم براہ راست ان سے بات کریں، ان سے ملاقات کریں، اور پھر یہ جاننے کی کوشش کریں کہ ان کے اندر یہ حوصلہ، یہ ولولہ، یہ اردو کو لے کر جو کچھ ہے وہ کس انداز کا ہے، اور وہ کس انداز سے قومی کونسل کو اردو کے فروغ کے لیے اب استعمال کریں گے۔ آئیے ہم خیر مقدم کرتے ہیں ڈاکٹر شیخ عقیل احمد صاحب کا، جو اردو کونسل کے نئے ڈائریکٹر ہیں۔ سر، آپ کا بہت بہت خیر مقدم ہے اس میں۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ جب قومی کونسل کی ہم بات کرتے ہیں NCPUL کی، تو یہ کس انداز سے یہ کام کرتی ہے، اور کس طرح جو ایک عام اردو والا ہے اگر اس کو بتایا جائے تو NCPUL کیسے اس کی زبان کو آگے بڑھانے میں مددگار ثابت ہو رہا ہے؟ ابھی تک جو ہوتا آیا ہے وہ زیادہ سے زیادہ توجہ دی جاتی تھی ادب کے اوپر، لٹریچر کے اوپر، زبان پہ توجہ بہت کم دی جاتی تھی۔ لیکن میری کوشش یہ ہوگی کہ میں زبان پہ توجہ زیادہ دوں، اور ابتدائی لیول پہ اردو کو فروغ زیادہ سے زیادہ ہو، اس کے لیے میں کوشش کروں۔ اگر ابتدائی لیول پہ کوشش زیادہ کروں گا، اور ابتدائی لیول پہ اگر اردو مضبوط ہوگی، تو وہ آگے بڑھ کر کے بھی ہم لٹریچر میں بھی بہت اچھا کر سکتے ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں جیسے اردو زبان کی بات ہم دیکھتے ہیں تو جو اردو کی بستیاں ہیں، خاص طور سے جو مسلم علاقے ہیں، انہی میں اردو کے فروغ کی کوششیں ہوتی رہتی ہیں۔ انہی کے پاس جا کر، انہی تک پہنچ کر اردو کو کسی طرح برقرار رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو جو ایسے علاقے ہیں جن کی اپنی زبان نہ اردو ہے نہ ہندی ہے، وہاں اردو کے فروغ کے لیے کیا آپ کے ذہن میں کچھ باتیں ہیں؟ بالکل، میں نے یہاں آتے ہی اعلان کیا تھا کہ ہمیں صرف وہیں نہیں جانا ہے جہاں آلریڈی پہلے سے اردو بولی جاتی ہے، اردو پڑھنے والے لوگ ہیں، بلکہ میرا فوکس نارتھ ایسٹ اور ساؤتھ انڈیا کے طرف رہے گا، خاص طور پہ کیرلا، کرناٹکا، انڈومان نکوبار، تامل ناڈو کے علاقوں میں، اور پلس اس کے علاوہ نارتھ ایسٹ کے طرف بھی میں فوکس کروں گا، توجہ ہم لوگ مرکوز کریں گے ان علاقوں میں، اور میں کوشش کروں گا کہ اردو کا سب سے زیادہ فروغ وہاں پہ بھی ہو۔ اور اس آپ کے ذہن میں کوئی منصوبہ ہے کہاں سے شروعات کی جائے گی، کیسے ہوگی؟ ایک تو یہ منصوبہ ہے کہ ہم لوگ جو اردو سکھانے کے لیے کتابیں پبلش کرتے ہیں وہ صرف ہندی یا انگلش میں ہوتی ہیں۔ اب ہم نے یہ کہا ہے کہ اس کو تمام علاقائی زبانوں میں ٹرانسلیٹ کیا جائے، تاکہ کوئی بھی شخص اگر ہندی نہیں جانتا ہے، انگلش نہیں جانتا ہے، وہ چاہتا ہے تاملی زبان میں یا کسی بھی اپنے لوکل لینگویج میں وہ سیکھنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے اسی زبان میں ہم ٹرانسلیٹ کروائیں گے اور اس کو دور دور کے علاقوں میں تقسیم کروائیں گے۔ دوسری بات یہ کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ اردو کے پبلسٹی کے لیے ہم لوگ اردو کا میلہ بھی لگاتے ہیں، اردو کی کتابیں بھی ہر شہر میں جاتی ہیں، اس کی جو موبائل وینس وغیرہ۔ تو میری پوری کوشش ہوگی کہ ساؤتھ کے اندر ہم اردو میلہ زیادہ سے زیادہ لگائیں، اور ہمارے جتنے سینٹرز کھولے جاتے ہیں جس میں ہم ڈپلومہ کی سرٹیفکیٹ کورس، ڈپلومہ کورس، ایڈوانس ڈپلومہ کورس کراتے ہیں، میری کوشش ہوگی کہ ان علاقوں میں ہم جائیں، وہاں پہ سینٹرز کھولیں جہاں پہ اردو کی پڑھائی نہیں ہوتی ہے، اردو کے لیے کوئی اسکول کالج نہیں ہے، ان علاقوں میں ہم
इस तरह के सेंटर तो क्या खोलेंगे। सर स्कूलों से दरखास्त की जा सकती है कि बुनियादी सतह पे, प्राइमरी सतह पर जो है उर्दू को जो है एज ए सब्जेक्ट वो भी इंट्रोड्यूस करवाने की कोशिश हाँ, करें? बातचीत तो हम लोग कर सकते हैं, सरकारों से अगर MOU वगैरह हो कुछ हो जिसमें आप लोग मदद करें, इसके लिए कोशिश की जा सकती है। लेकिन सरकार जो हम कुछ कर रहे हैं वो भी सरकार ही कर रही है, इसलिए कि हमारा NCPL रियासती सरकारों का कुछ अपना अलहदा एजेंडा भी हो सकता है कुछ इस लिहाज से। हाँ, तो उन उनको लोगों से इस तरफ राग़िब करना तो एक अहम उन सभी लोगों से बातचीत की जाती है, जो सरकारों से बातचीत की जा सकती है। वहाँ की एकेडमीज हैं, उनसे हम बात करेंगे, लोकल जो सरकार है उनसे बातचीत करेंगे और उनसे कहेंगे कि उर्दू मोहब्बत की ज़बान है और ये सिर्फ किसी एक इलाके या कम्युनिटी की ज़बान नहीं है बल्कि सारे हिंदुस्तान की ज़बान है। तो इस ज़बान का फ़रोग़ आपके इलाके में भी हो और आप अपने यहाँ एक सब्जेक्ट के तौर पे इसको इंट्रोड्यूस करें स्कूल लेवल पे। बहुत अच्छी बात हो जाएगी क्योंकि देखिए सर अभी चंद माह कबल हम आसाम की जानिब गए और बहुत अंदर इलाकों में गए। 28 गांव का एक कॉन्क्लेव था जहां पर मुस्लिम इलाके थे वो सारे गांव और तेजपुर से आगे भी। लेकिन हमने देखा कि वहां लोग उर्दू या हिंदी में बात भी नहीं कर पा रहे थे। तो इस तरफ तवज्जो देने की जरूरत है मेरे ख्याल से। बिल्कुल तवज्जो देने की जरूरत है। आपको हैरत होगी कि पूरे नॉर्थ ईस्ट में सिर्फ सिलचर एक जगह है आसाम में जहाँ पे एक आसाम यूनिवर्सिटी है, वहीं उर्दू की पढ़ाई होती है, वो भी कुछ सालों से। इसके पहले कहीं उर्दू की पढ़ाई नहीं होती थी। हैरत की बात है। हैरत की बात, इसमें कोई शक नहीं है। अलबत्ता आसाम के कुछ इलाकों में, नॉर्थ ईस्ट के भी कुछ इलाकों में मदरसे ज़रूर हैं। उन मदरसों में इब्तदाई तालीम बच्चों को दी जाती है और उसका मकसद यह है बच्चों को कुरान शरीफ पढ़ाना, दीनी तालीम पर ही ज़्यादा उनका फोकस है। लेकिन उन दीनी तालीम हासिल करने के साथ साथ उन सब इलाकों में मदरसों में उर्दू का भी फ़रोग़ हो रहा है। बल्कि सही मानों में अगर आप मुझसे पूछें तो पूरे हिंदुस्तान में स्कूल में कोई काम नहीं हो रहा है उर्दू से रिलेटेड, या स्कूल में उर्दू के फ़रोग़ के लिए कुछ भी नहीं किया जा रहा है। उर्दू का फ़रोग़ अगर सही मानों में हो रहा है तो वो मदरसों में हो रहा है। मदरसों में जो बच्चे दीनी तालीम हासिल करते हैं वो उर्दू की किताबों से पढ़ करके दीनी तालीम हासिल करते हैं। कुरान शरीफ पढ़ने के लिए भी उन्हें उर्दू पढ़नी पड़ती है। तो वहाँ इस लेवल पे काफ़ी कुछ हो रहा है, लेकिन ये बहुत कम है। सर हम इसी पर बात करेंगे, मदरसों की जदीदकारी पर में भी आप किस तरह एक बहुत अहम रोल अदा कर सकते हैं और बाकी दीगर बातें भी होगी। लौट कर आते नाज़रीन यहाँ एक मुख्तसर वक्फे के बाद, और कहीं जाइएगा नहीं क्योंकि NCPL के डायरेक्टर डॉक्टर शेख अकील अहमद साहब जो हमारी गुफ्तगू हो रही है वो यकीनी तौर पर उर्दू के फ़रोग़ को कहीं ना कहीं किसी न किसी समत ज़रूर लेकर जाएगी। सर हम बात कर रहे थे वक्फे पर जाने से कबल मदारिस को लेकर। हमने देखा है कि मदारिस की जदीदकारी को लेकर भी काफ़ी कोशिशें महसूस की जा रही हैं कि होनी चाहिए, क्योंकि वक्त जिस अंदाज से जिस तेज़ी से बदल रहा है, अगर मदारिस के बच्चे व्हाट्सएप वगैरह का इस्तेमाल करते हैं तो क्यों नहीं वो जदीद तालीम और जदीद जो हमारी चीज़ें हैं उनकी तरफ उनको क्यों नहीं लाया जाए। मैं आपको बताऊं कि 5 नवंबर को हमने एक मीटिंग रखी है NCPL में, जिसमें जितने सरबराहान हैं मदरसों के उनकी एक मीटिंग रखी है। उनको हम बुला रहे हैं दिल्ली के अंदर। उन लोगों के साथ इन्हीं मौज़ूआत पे बैठ के गुफ्तगू करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे। कहीं वो लोग शक में मुब्तला हो जाते हैं। अगर हुकूमत की जानिब से कुछ कोशिश की जाती है मदारिस को लेके तो उनको लगता है कहीं ये हमारा जो है असली किरदार है उसको बदलने की कोशिश ना हो रही हो। उस शक को कैसे दूर किया जाए? हाँ, उन्हें हम समझाने की कोशिश करेंगे कि आप जो कर रहे हैं वो कीजिए। आपके किसी भी काम में हुकूमत या NCPL कोई मुदाखलत नहीं करेगी। आप जो सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, दीनी तालीम देना चाहते हैं, वो ज़रूर दीजिए। लेकिन उनको मैं ये बताऊंगा या बताना चाहूँगा कि जो मुस्लिम्स बच्चे हैं वो सिर्फ दीनी तालीम हासिल करके ही वो आला ओहदों पे फाइज नहीं हो सकते हैं, उन्हें आला दर्जे की नौकरी नहीं मिल सकती है। उनको इसके साथ साथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटर की दुनिया है आजकल, तो ये सब भी जानना और सीखना बेहद ज़रूरी है। तो उन्हें मैं कन्विंस करने की कोशिश करूँगा, उन्हें बताऊँगा कि आपको सरकार से डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। सरकार तो सिर्फ ये चाहती है कि जितने मुस्लिम्स हैं, माइनॉरिटीज़ हैं, वो दीनी तालीम हासिल करने के साथ साथ वो दुनियावी तालीम भी हासिल करें। और सरकार ये चाहती है कि वो मेन स्ट्रीम में आए और तमाम लोगों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलें। ये मैं मदरसे के लोगों को समझाने के लिए हम दुआ करते हैं कि उनकी समझ में भी आए और वो आपकी बात का एतबार भी करें। हम जब NCPL की बात करते हैं तो आपका स्ट्रक्चर बहुत बड़ा है,
پورے ملک میں آپ لوگوں کے مراکز کا جال سا بچھا ہوا ہے، لیکن گزشتہ دنوں ان مراکز کو لے کر بھی بہت کچھ کہا گیا کہ کچھ منظوریاں جو ہیں وہ صحیح نہیں رہیں یا دیگر اور باتیں بھی ہوئیں، لیکن پہلے بھی کام اچھے ہوئے ہیں، ان کو بھی آگے بڑھانے کی ضرورت ہے۔ آپ نے بالکل صحیح فرمایا۔ جب میں یہاں آیا NCPUL میں تو کئی خطوط بھی آئے ہوئے ہیں، بہت سارے لوگوں کے ٹیلی فونز بھی آئے، اور ان لوگوں نے کہا کہ جو مراکز ہم لوگ کھولتے ہیں ان میں کچھ نہ کچھ دھاندلی ہوتی ہے، پیسے کی ڈیمانڈ لوگ کرتے ہیں۔ میں ان کا از سر نو جانچ کرانا شروع کر دیا ہے ہم نے، اور اب جو کمپیوٹر سینٹر ہم لوگ الاٹ کریں گے، کوئی 40 یا 42 یا 43، تو ان کو دوبارہ جانچ کرانے کے بعد ہی ہم الاٹ کریں گے۔ ہم ایسے کسی بھی شخص کو کوئی بھی کمپیوٹر سینٹر یا ڈپلوما سینٹر یا اردو کا کوئی بھی سینٹر نہیں دیں گے اگر ہم کو محسوس ہوگا کہ یہ سرکار کے پیسے کو مس یوز کر رہے ہیں، اور جس مشن کے تحت ہم یہ سینٹر کھول رہے ہیں اگر اس مشن کی کامیابی نہیں ہو رہی ہے تو ہم ایسے سینٹرز کو بھی بند کریں گے، اور ایسے جو دھوکہ دے کر کے سینٹر لینا چاہتے ہیں انہیں ہم بلیک لسٹ بھی کریں گے۔ اب آج کے بعد جو ایگزسٹنگ سینٹر ہے وہ سب کے سب بہتر طریقے سے چلیں گے، اور اگر نہیں چلیں گے تو ان کو بند کر دیا جائے گا۔ آپ کو یہ کمیٹی اس طرح کی بنائیں گے جو جس طرح ایک انسپیکشن وغیرہ ہوتا ہے، کچھ جانچ کا سلسلہ، کچھ اس قسم کا کچھ بنانے کا آپ کے خیال سے؟ اس کے لیے کمیٹی کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو ہم اپنے آدمیوں کو بھیجتے ہیں، ہمارے جو NCPUL کے میں کام کرنے والے لوگ ہیں ہم انہیں بھی دیتے ہیں، اور جن پر ہمیں یقین ہے کہ یہ صحیح جانچ کر کے ہمیں بتائیں گے ہم ان لوگوں کو وہاں بھیجتے ہیں۔ اس کی کمیٹی کی ضرورت نہیں ہے، ہم کمیٹی میں صرف رپورٹ رکھیں گے، کمیٹی کے سامنے ایک رپورٹ رکھیں گے کہ ہماری رپورٹ کے مطابق فلاں فلاں جو سینٹرز چل رہے ہیں وہ صحیح چل رہے ہیں، فلانے سینٹرز چل نہیں رہے ہیں، ان کو بند کرنے کی ضرورت ہے، اور جن نئے سینٹرز کو ہم کھولنا چاہیں گے ہم یہ بھی ان کے سامنے رکھیں گے کہ یہ سینٹرز ہیں جنہیں ضرور دیا جانا چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ ہم یہ بھی کوشش کریں گے کہ جہاں سینٹرز ہمارے پہلے سے کم ہیں ہم انہیں زیادہ دیں، جہاں سینٹرز بہت زیادہ ہیں ہم انہیں کم دیں۔ جیسے نارتھ ایسٹ میں ہم زیادہ سے زیادہ سینٹر دینا پسند کریں گے، ساؤتھ انڈیا کے اندر ہم زیادہ سے زیادہ سینٹر دینا پسند کریں گے۔ آپ کا ایک بیان آیا تھا اردو پہ مافیاؤں کا قبضہ ہے، وہ کس لحاظ سے؟ وہ آپ سبھی لوگوں کو پتا ہے کہ ایک کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ہر جگہ وہی حاوی رہتے ہیں، چاہے کوئی NCPUL ہو یا کوئی جو ریاستی حکومتوں کے انڈر کے جو ادارے ہیں وہاں پہ بھی آپ دیکھیں گے کہ وہی قابض ہیں، تمام انعامات انہی کو مل رہے ہیں، ہر جگہ صدارت وہی کر رہے ہیں، ہر جگہ جا کر کے وہ چیف گیسٹ انہی کو بنایا جا رہا ہے۔ تو میں ایسا نہیں کرنا چاہتا۔ وہ جو چند چہرے نظر آتے ہیں گلدستوں کی طرح، چند جو چہرے نظر آتے ہیں گلدستوں کی طرح، وہ اب میں ایسا نہیں کروں گا۔ میں ایسے لوگوں کو سامنے لاؤں گا جو صحیح معنوں میں اردو کی خدمت کر رہے ہیں، جو صحیح معنوں میں ادیب ہیں، جو صحیح معنوں میں تنقید نگار ہیں۔ بہت سارے لوگ ناقد نہیں ہیں، تنقید نگار نہیں ہیں، لیکن ایک سائیکی ڈیولپ ہو گیا ہے کہ فلاں شخص دنیا کے سب سے بڑے پروفیسر ہیں، فلاں شخص دنیا کے سب سے بڑے ناقد ہیں، جبکہ ریئلٹی یہ ہے کہ وہ سب سے بڑے ناقد نہیں ہیں۔ جو سب سے بڑے ناقد ہوتے ہیں، جو سب سے بڑے ادیب ہوتے ہیں، وہ گوشہ نشینی اختیار کر لیتے ہیں، وہ مینوپولیشن نہیں کرتے ہیں، وہ نہیں چاہتے ہیں کہ ان کو صدارت کے لیے کہیں بلایا جائے، وہ یہ نہیں چاہتے ہیں کہ ان کو جو ہے وہ چیف گیسٹ بنایا جائے۔ تو میں ایسے لوگوں کو جو صحیح معنوں میں میوزیکل چیئر کا سسٹم ہے وہ آپ ختم کر دیں؟ وہ بالکل میں ختم کر دوں گا۔ NCPUL کے جتنے بھی پروگرامز وغیرہ ہیں اس میں آپ، اور ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ جو بھی اس طرح کے چیئرز پہ آتے ہیں، جو ڈائریکٹرز بنائے جاتے ہیں یا وائس چیئرمین یا کچھ بھی، وہ سبھی کے سبھی یہی چاہتے ہیں کہ وہ اردو کا خدمت بعد میں کریں، پہلے وہ اپنی خدمت کریں اور اپنا فیوچر برائٹ بنائیں۔ تو اپنے برائٹ فیوچر کے لیے وہ اس طرح کے لوگوں کے پیچھے پیچھے لگے رہتے ہیں جو ان کو فیوچر میں فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ مجھے کسی سے کوئی فائدہ نہیں چاہیے، میں تو صرف فائدہ پہنچانا چاہتا ہوں۔ میں ایک لیکچرر ہوں، پڑھانا میرا کام ہے، یہاں سے نکلوں گا تو جا کے بچوں کو پڑھاؤں گا اور وہ سب سے بڑی خدمت ہوگی۔ ادب کا سماج سے رشتہ کتنا مضبوط ہے آج کے ادب کا؟ کہا جاتا ہے کہ ادب سماج کا آئینہ ہے۔ اگر آپ سماج کو دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کو ادب میں دیکھیے۔ آج سے 50 سال بعد یا 100 سال پہلے کیا ہوا، اگر آپ ہسٹری نہیں پڑھنا چاہتے ہیں تو اس زمانے کی جو تخلیق
ہیں وہ آپ انہیں پڑھیے. اس زمانے کے ناولوں کو, کہانیوں کو, شاعری کو پڑھیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ 1 سال پہلے سماج کیسا تھا. جو بھی اردو کی شخصیت آتی ہے مجھ سے یہی سوال پوچھتا ہوں جی. کہ ایک زمانے میں اردو پہ بہار تھی. جی. ہمیں بہت اچھے مصنف مل رہے تھے, بہت اچھے شاعر مل رہے تھے, بہت اچھے ادیب مل رہے تھے, لیکن آج کے دور میں کیا ہم کسی اپنے ادیب کو یا کہہ سکتے ہیں وہ منشی پریم چند ہے, وہ کرشن چندر ہے, وہ راجندر سنگھ بیدی ہیں, وہ اس طرح کا کیا ہمارے پاس اب سرمایہ نہیں ہے؟ کیا ہم خزاں کے دور سے گزر رہے ہیں؟ یہ تو ہم کہہ نہیں سکتے ہیں کہ ہم خزاں کے دور سے گزر رہے ہیں یا ایسے ادیب نہیں ہیں. ایسے ادیب ہیں لیکن ایسے ادیب سامنے نہیں آتے ہیں. اور ایک بات میں اور بتاؤں کہ سچا ادیب وہی ہے جو ایک سچا انسان بھی ہو. ایک بہتر تخلیق کار وہ ہو سکتا ہے جس کا دماغ ہو علامہ اقبال جیسا اور اس کا دل ہو چھوٹے بچے جیسا, تو وہی سب سے بڑا ادیب ہو سکتا ہے. کیوں نہیں مل رہے علامہ اقبال؟ تو وہی تو میں بتا رہا ہوں کہ لوگوں کا دماغ تو ہے علامہ اقبال جیسا, بے شمار لوگوں کا دماغ ہے, لیکن دل جو ہے بچے جیسا نہیں ہے. دل جو ہے وہ کافی وہ چالاک جسے کہتے ہیں, وہ چالاک ٹائپ کے لوگ ہیں, شاطر ٹائپ کے لوگ ہیں. تو وہ شاطر آدمی بڑا ادیب نہیں بن سکتا ہے. تو ادب کے لیے ناظرین نہایت ضروری یہ ہے کہ آپ کے جذبات جو ہوں وہ بہت ہی متوازن ہوں اور ایک بچے کی طرح ہوں, اور آپ کے اندر چال بازیاں نہ ہوں, تو ادب کو بھی فروغ دے سکتے ہیں, اپنی زبان کو بھی اور خود کو بھی. لوٹ کر آتے ہیں اس مختصر وقفے کے بعد. اب جب وقفے کے بعد ہم لوٹیں گے تو ہم ڈاکٹر عقیل صاحب سے جو ہے ادب کے فروغ کے لیے, اردو کے فروغ کے لیے سرکاری اکیڈمیاں, سرکاری یہ ادارے نہیں تھے تو اردو نے بہت فروغ پایا. جب سے یہ سب ہو گیا تو اردو کا جو ہے وہ معاملہ رک سا گیا ہے, کمزور ہوئی ہے. کیا یہ صحیح ہے؟ بالکل صحیح ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنی اکیڈمیز جو بنی ہیں لوگ ان کا صرف استحصال کرنا چاہتے ہیں, اس سے نچوڑنا چاہتے ہیں, اسے دینا کچھ نہیں چاہتے ہیں. پہلے ایسی بات نہیں تھی. پہلے لوگ اردو کے فروغ کے لیے آپس میں بیٹھتے تھے, گلی کوچوں میں, محلوں میں مشاعرے ہوا کرتے تھے, اور ان مشاعروں میں جو نوجوان طبقے کے لوگ ہوتے تھے ان کی تربیت ہوتی. مشاعروں سے اردو کا فروغ ہوتا ہے؟ مشاعروں سے ہی اردو کا چند چہرے نظر آتے ہیں. وہی آپ والی بات جو ہے, وہی بات یہی ہے کہ آج کل تربیت نہیں دی جا رہی ہے. یا کچھ لوگ قبضہ کر کے رکھتے ہیں مشاعروں پر. وہی میں بتا رہا ہوں کہ نئے جنریشن کو تیار نہیں کیا جا رہا ہے. جو پرانے چہرے ہیں وہ چاہتے نہیں ہیں کہ ان کی جگہ کوئی اور لے, تو وہی اس پہ. ایک اور سوال اس میں آ گیا, جب ہم اردو شاعری وغیرہ جو ہندی والے خاص طور سے اردو شاعری کرتے ہیں یا اردو والے بھی, تو یہ جو ہمارا شاعری کا جو فن ہے, جو عروض ہے, یہ ان کی سمجھ میں نہیں آتا. NCPL کیا اس کو کچھ بڑھا سکتی ہے؟ ہاں, اگر آپ کی بات بہت اچھی ہے. میں بھی سیکھنا چاہوں گا. میں دلی یونیورسٹی میں جب پڑھتا تھا تو عروض کی پورا ایک پیپر ہوتا تھا 100 نمبر کا. آج کل وہ صرف 50 نمبر کا ہے. اور بعض یونیورسٹیاں ایسی بھی ہیں کہ جس کے شعبہ اردو میں پڑھائی ہی نہیں ہوتی ہے, عروض کوئی پڑھانے والا ہی نہیں ہوگا. پڑھانے والا بھی نہیں ہے, پڑھانے والوں کی بھی بہت کمی ہے. تو میرے خیال میں عروض بہت ضروری ہے. ویسے شاعری کے لیے عروض پڑھنا بہت زیادہ ضروری نہیں ہے. وہ تو ایک موزونیت بائی برتھ, پیدائشی طور پہ لوگوں کے اندر, جس کے اندر موزونیت جو ہوتی ہے. بحر کے معاملات ہیں, وہ جو اوزان ہے, تختی ہے, وہ ساری جو تربیت ہے وہ بہت ضروری ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جو بحر ہے, وزن ہے, ان تمام باریکیوں کو بھی جاننا بہت ضروری ہے. لیکن ان باریکیوں کو حاوی کرنے سے بھی کئی بار نقصان ہوتا ہے. تو اس کا نالج, اس کی جانکاری تمام شاعروں کو ضرور ہونا چاہیے. اور اس کے لیے میں جتنے صوبہ صدر ہیں اردو کے پورے یونیورسٹیوں کی, میں آپ کی بات سننے کے بعد مجھے لگتا ہے کہ ایک میٹنگ ان لوگوں کی بلانی چاہیے اور ان لوگوں سے بات چیت کرنا چاہیے کہ آپ لوگ اپنے یہاں یا کوئی ایسا سافٹ ویئر بھی ترتیب دیا جائے NCPL کے ذریعے, جس میں ہم نے دیکھا سر کچھ ہے اس طرح کے سافٹ ویئر جس میں آپ اپنا شعر لکھیے, وہ بتا دیتے ہیں کہ آپ کی تختی کیا ہے, آپ کی اوزان کیا ہے, بحر میں کیا کہاں پریشانی ہے. کچھ اس پر کام ہونا چاہیے. ہاں ضرور, آپ کی بات کو میں مانتا ہوں اور میں معلوم کروں گا کہ اگر ایسی کوئی چیز ہے تو اس کو NCPL میں آن لائن, جہاں پہ ہم لوگ پڑھائی اردو سکھاتے ہیں, وہاں آن لائن ہم لوگ وزن اور بحر کو بھی سکھا سکتے ہیں, عروض کی بھی جانکاری دے سکتے ہیں. چمپارن سے آپ کا سفر جو شروع ہوا اور آج یہاں پر ہیں آپ موجود, اور بیچ میں آپ نے جیسے MA میں آپ فرسٹ کلاس
فرسٹ رہے, وہاں سے آپ کے ایک دم سے جو ہے آپ نے بہت, اور آپ ٹاپر بھی رہے میرے خیال میں ایم میں دہلی یونیورسٹی میں. آپ کا رجحان سائنس کی طرف ہم نے محسوس کیا. بیسیکلی میں سائنس کا ہی اسٹوڈنٹ تھا, اور میں انجینئرنگ کالج میں پہلے پڑھتا تھا. جی جی. لیکن میرے جو سب سے بڑے بھائی تھے وہ انجینئر تھے. میں نہیں چاہتا تھا کہ میں بھی انجینئر بنوں. مجھے لگتا تھا کہ مجھے کچھ اور بننا چاہیے, آئی ایس اور آئی پی ایس بننا چاہیے. دلی آیا تھا آئی ایس اور آئی پی ایس کی تیاری کرنے کے لیے, لیکن میرے استاد تھے مغیث الدین فریدی, جو ابھی اس دنیا میں نہیں ہیں. انہوں نے میری پوری شخصیت کو بدل دی, اور ان کی صحبت میں آنے کے بعد مجھے لگا کہ نہیں, ہر شخص کو کسی نہ کسی ایک لٹریچر پہ عبور حاصل ہونا چاہیے, اس کو ضرور جاننا چاہیے. بہت اچھی بات. تو میں نے سوچا کہ آئی ایس اور آئی پی ایس سے زیادہ ضروری ہے کہ میں لٹریچر میں آؤں, ادب سیکھوں, اور ادب کا میں طالب علم بننا زیادہ ہم نے پسند کیا. پھر ہم نے محنت. ایسے استاد اب ملتے ہیں سر جیسے مغیث صاحب کے اوپر؟ تو آپ نے بہت کام کیا, بہت. اب ایسے استاد نہیں ملتے ہیں. ہمارے زمانے میں پروفیسر مغیث الدین فریدی تھے, شریف احمد صاحب تھے, تنویر احمد علوی صاحب تھے. یہ اعلیٰ صحیح معنوں میں یہ استاد تھے. اب استاد شخصیت سازی کر دیتے. جی جی جی, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہم نے یہ بھی دیکھا جیسے ایک صنف ہے اردو میں مرثیہ نگاری کی, جیسے ہم لوگ موازنہ انیس و دبیر تو دیکھتے ہیں, لیکن اس کے بعد کے جو مرثیہ نگار ہیں جیسے عاشور کاظمی صاحب پر آپ کا ہم نے پڑھا بھی ہے, تو اتنا کام نوحوں وغیرہ کو لے کے بھی نہیں ہوا ہے. کیوں اردو ادب جو ہے نوحہ پر اور مرثیوں پر بہت زیادہ توجہ نہیں دے پاتے؟ زیادہ توجہ اس لیے نہیں دیتے ہیں کہ مرثیوں کو بھی لوگوں نے سمجھ رکھا ہے کہ وہ شیعوں کے لیے وقف اس کو کر دیا ہے, حالانکہ لوگوں کو ادب کے معاملے میں بالکل فراخ دل ہونا چاہیے. اور یہ مرثیہ ایک ایسی صنف ہے کہ اگر اس کو اچھی طرح سے آدمی سمجھ لے, اس کو اچھی طرح سے پڑھنا سیکھ لے, پڑھانا سیکھ لے, تو ایک طرح سے اردو شاعری کے اوپر اس کی پکڑ زیادہ مضبوط ہو جائے گی. تو اس کے اوپر تمام لوگوں کو کام کرنے کی ضرورت ہے. بے حد فصیح اور بلیغ مرثیے ہوتے ہیں. وہ تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ چاہے وہ کورس میں ہو یا نہیں ہو, لیکن مرثیوں کو تمام لوگوں کو پڑھنا چاہیے. اسی طرح سے NCPL اس کے فروغ میں کچھ کوشش کرے گا, اور نوحوں کو بھی. جی, میں نے ابھی بات چیت کی ہے, وہ لکھنؤ میں پروفیسر ہے, میں نے ان سے بات چیت کی ہے کہ میں انیس اور دبیر دونوں پہ ایک سیمینار کروانا چاہتا ہوں لکھنؤ یونیورسٹی کے کولیبریشن سے. آپ ہمیں پروپوزل بھیجوائیے, اور میں آج ہی ہمارے آفس سے ان کے پاس دوبارہ فون جائے گا کہ آپ نے اس سلسلے میں کیا کیا. تو اس کے اوپر بھی میں کام کروانا چاہتا ہوں. اور داستانوں سے بھی مجھے کافی دلچسپی ہے, اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ داستان بھی وہ سبھی کو پڑھنا چاہیے, اور وہ ایک خزانہ ہے اردو کا, تو اسے بھی پڑھنا چاہیے. نثری خزانہ ہے اردو داستانوں میں, فینٹیسی کی جمالیات, اس موضوع پہ ہمارا کام بھی ہے. اور مجھے جمالیات پر تو آپ کے کافی مضامین ہیں, آپ کا کافی کام ہے, کیونکہ شکیل صاحب پر آپ نے جو کیا ہے اس میں بھی ساری چیزیں آتی ہیں. شکیل صاحب بھلے ہی ان کا تعلق پولیٹکس سے بھی تھا, سیاست سے بھی تھا, لیکن وہ صحیح معنوں میں ادیب تھے. اور ان کا ایک مضمون کسی کے اسی موضوع پہ ایک پوری کتاب سے زیادہ بہتر اور بھاری ہے. نہیں, واقعی صحیح بات. اور ان کے مضامین جب میں پڑھتا تھا تو ایسا لگتا تھا کہ وہ آئیڈیاز کا نزول ہو رہے ہیں میرے اوپر. آپ کی تو شخصیت اتنی بڑی, ابھی آپ فلموں کا ذکر کر رہے تھے, میں نے کہیں پڑھا کہ آپ نے ایک ٹیلی فلم میں بھی کام کیا پرکاش جھا کے ساتھ. ہاں, ایک اور آپ نے اداکاری کی ہے. میں ہاسٹل میں رہتا تھا, انٹرنیشنل ہاسٹل میں. جی. اس وقت ایک فلم کی شوٹنگ ہو رہی تھی دلی یونیورسٹی میں. تو وار افیکٹڈ لوگوں کا میں سربراہ مجھے بنایا گیا تھا اس فلم میں. اس فلم کا نام شانتی دودھ تھا, اور اس میں نے ایکٹنگ کی تھی. جو وار افیکٹڈ لوگ تھے ان کا میں لیڈر تھا. اب اداکاری کرنے کو کہا جائے تو کر پائیں گے؟ اداکاری کوئی ایسا تمثیلی مشاعرہ ہو NCPL کی جانب سے جس میں آپ کسی شاعر کا رول کریں؟ فی الحال اس وقت اردو کونسل کا ڈائریکٹر ہوں, اور اردو کے فروغ کے لیے مجھے اگر کوئی ایکٹنگ بھی کرنی پڑی تو میں وہ بھی کرنے کے لیے تیار ہوں. چلیے ناظرین, وقت بہت کم ہے, اور ان کی شخصیت بہت کئی پہلو لیے ہم ان سے بات کرنا چاہتے تھے کہ غزل کا مزاج بدل رہا ہے, اس پر ان کا کام ہے, اور تاریخ گوئی پر ان کا بہت بڑا کام ہے, تصویر نگاری پر بھی کام ہے. لیکن ہم نے جیسے کہ ان سے وعدہ لیا ہے کہ اس طرح کی ملاقاتیں جو ہیں ہم
NCPL کے ڈائریکٹر صاحب سے جاری رکھیں گے. آپ کے بھی کچھ اگر مشورے ہوں تو آپ ہم تک بھیجیے تاکہ ہم آئندہ ان سے ان پر سوال کر سکیں اور اس سلسلے کو جاری رکھ سکیں تاکہ اردو زبان کا فروغ ہو. سر بہت بہت شکریہ خاص ملاقات کے لیے وقت نکالنے کے لیے. بہت بہت شکریہ آپ کا.